حرام سود جائز ہو گیا، اپوزیشن کو قتل کرانا حرام تھا جائز ہو گیا، شراب حرام تھی جائز ہو گئی، شراب کا بزنس حرام تھا جائز ہو گیا، نماز کے اوقات بدل دیے گئے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا سسپینڈ کر دی گئی، حج سے لبیک اللہم لبیک ختم کرا دیا گیا، پوجا کرنے کی مورتیوں کی مینوفیکچرنگ اس کی لیگلائز کر دی گئی ہے، باضابطہ بزنس شروع ہو گیا ہے۔ اور کون سا چینج چاہتے ہیں دین کے اندر؟ لوگوں، جیسا ہر نبی کے بعد لوگ اپنے نبی کے دین کو بدل دیے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلنے کے لیے کوئی کسر شیطان اور اس کے زمین پر چلنے پھرنے والے ایجنٹ اسلام کے نام پر، صحابیت کے نام پر، امیر المؤمنین کے نام پر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بدلنے کی پوری سازش تھی۔ قرآن بدلا جا رہا تھا، حدیث بدلی جا رہی تھی، شریعت میں امینڈمنٹ آ چکا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، اور یہ دنیا میں اسٹیبل ہو جاتا تھا جیسا آج عیسائیت اسلام کے نام پر کوئی اور مذہب بن گیا، یہودیت اسلام تھا موڈیفائی ہو کے کوئی اور دین بن گیا۔ ہر نبی کے بعد دین بدلا، نام وہی نبی کا، نام نہیں بدلے۔ یہود آج بھی موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسائی آج بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، سب کے سب نبی کا نام لیتے ہیں، مگر دین کو موڈیفائی کر دیا۔ یزید کا باپ بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد الرسول اللہ کہتا تھا، مگر دین کو پورا دین بدل دیا تھا۔ اور دنیا جیسا ہر مذہب چینج ہو کر اسٹیبل اور مضبوط ہو گیا، یہ اسلام بھی پلٹ جاتا، چینج ہو جاتا، بگڑ جاتا اور ختم ہو جاتا۔ مگر میرے آقا رسول اللہ نے ایک گارنٹی رکھی تھی، لوگوں میرے دین کی حفاظت، میرا بات، اگر تم کو گمراہ نہیں ہونا ہے تو دو چیز کی طرف نظر رکھو، ایک قرآن کی طرف دیکھو، ایک علی حسن و حسین کی طرف دیکھو۔ جی امیر المؤمنین کا آرڈر ہے، سارے قاضی ججز وہی فیصلہ دے رہے ہیں، منبروں سے وہی اعلان ہو رہا ہے، دارالافتاء سے وہی فیصلہ آ رہا ہے۔ امت پلٹ کر دیکھتی، سرکار حسن نے مانا ہے، حسن نے نہیں مانا ہے۔ کہتے ہیں سارا مسجد سے یہی آواز آ رہی ہے، لیکن حسنین نے نہیں مانا، اس کا مطلب مسجد کے منبر سے ہر اٹھنے والی آواز جھوٹی ہے، رسول اللہ کے بیٹے سچے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معلوم ہے یہاں سے جانے کے بعد لوگ وہ بولیں گے، کوئی بے ادبی کا الزام لگائے گا، کوئی فتویٰ لگائے گا، کوئی بولیں گا رافضیوں کی بولی بولے۔ اور بھائی صاحب رہنے دو، ابو بکر و عمر و عثمان کو ماننے والا ہوں، صحابہ پر میری جان قربان، صحابہ کے جوتیاں میرے سروں کے اوپر، کوئی مائیکل لال مجھے رافضی نہیں کہہ سکتا، میں اہل سنت ہوں، اہل سنت ہوں، اہل سنت ہوں، مگر بھیڑ بکریوں والا اہل سنت نہیں۔ اللہ جیسا چاہتا ہے وہ اہل سنت بنو جو عقل کو استعمال کرتے۔ سا قافلہ چاہیے، میجورٹی چاہیے یا مینورٹی چاہیے؟ میجورٹی یزید کی ہے، مینورٹی حسین کی ہے، کون چاہیے بتاؤ؟ مینورٹی یا میجورٹی؟ یہ الفاظ میں بولو، میجورٹی یا مینورٹی؟ یہ تم مانو گے تو میجورٹی تم کو گمراہ کہے گی، رافضی کہے گی، بھٹکاوا کہے گی، سب سن لینا، سب سن لینا، مگر 72 کا دامن نہیں چھوڑنا، 72 کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب 72 نکلے تھے، دنیا نے انہیں باغی کہا، دنیا نے انہیں جھوٹا کہا، دنیا نے انہیں پروٹیسٹ کرنے والا، کنٹری کو ڈی اسٹیبل کرنے والا کہا، ملک میں فساد کرنے والا کہا، ان کو باغی کہہ کے قتل کر دیا، سب قتل ہو گئے۔ حسین کے پیروں سے لپٹ کر 72 نے اپنی جان دے دی۔
مگر میجورٹی کو نہیں مانا. ہم کو میجورٹی مینورٹی نہیں دیکھنا ہے, ہم کو دیکھنا ہے جو سچ ہے وہ قبول ہے, جو باطل ہے وہ رد ہے. حق علی کے ساتھ ہے, حسین کے ساتھ ہے, حسن کے ساتھ ہے.